ایک زمانہ تھا جب ایک چھوٹی سی بستی میں ندیم نام کا ایک پرہیزگار اور محنتی مچھیرا رہتا تھا۔ ندیم کا ایمان اللہ پر پختہ تھا اور وہ ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرتا تھا۔ ہر صبح وہ اپنی کشتی لے کر ندی میں جاتا اور دن بھر محنت سے جال ڈالتا۔ اس کی روزی کا دار و مدار انہی مچھلیوں پر تھا جو وہ پکڑتا تھا۔ ایک روشن صبح جب سورج کی کرنیں ندی کے پانی پر رقص کر رہی تھی، ندیم نے حسب معمول اللہ کا نام لے کر اپنا جال ندی میں ڈالا۔ گھنٹوں کے صبر آزما انتظار کے بعد آخرکار اس کے جال میں حرکت ہوئی اور جب اس نے جال کھینچا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ دو بڑی چمکدار مچھلیاں جال میں پھڑپھڑا رہی تھی۔ دن بھر کی محنت کا پھل دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ وہ ابھی اپنا جال سمیٹ ہی رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک سیاہ سایہ بجلی کی سی تیزی سے نیچے آیا۔ ایک تیز رفتار چیل تھا جو چپٹی اور اپنے مضبوط پنجوں میں ایک مچھلی دبا کر جھپکتے ہی اڑنچو ہو گئی۔ ندیم کو ایک لمحے کے لیے بڑا افسوس ہوا، مگر اس کے چہرے پر غم کی بجائے ایک گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کا بیٹا جو یہ سب دیکھ رہا تھا غصے سے چیل اور اپنی بری قسمت کو کوسنے لگا۔ ابو جان، یہ چیل ہماری محنت کی کمائی لے گئی، ہماری قسمت کتنی خراب ہے، اس نے شکوہ کیا۔ ندیم نے پیار سے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے سمجھایا، بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو کہ ایک مچھلی بچ گئی، دوسری مچھلی ہماری قسمت میں نہیں تھی۔ جو چیز جتنی قسمت میں ہوتی ہے اتنی ہی ملتی ہے، قسمت کو کوسنا ناشکروں کا کام ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ وہی دینے والا ہے۔ باپ کی بات سن کر بیٹے کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور اس نے شکر گزاری سے بچی ہوئی مچھلی طرف دیکھا۔ چیل اپنی چونچ میں مچھلی دبائے اونچی اڑان بھر رہی تھی۔ اس کی منزل دور پہاڑوں میں کہیں تھی۔ وہ اڑتی ہوئی ایک بلند اور سنسان پہاڑی کی طرف جا پہنچی۔ ابھی وہ اپنی فتح پر خوش تھی کہ اچانک ایک دوسری چیل جو شاید دور سے اس کی مچھلی دیکھ چکی تھی، تیزی سے اس کی طرف جھپٹی۔ دونوں چیلوں میں مچھلی چھیننے کے لیے شدید لڑائی شروع ہو گئی، تیز چونچوں سے وار کرتے اور پنجوں سے حملہ کرتی۔ اسی چھینا چھپٹی میں مچھلی پہلی چیل کی پنجوں سے پھسل گئی اور سیدھی نیچے ایک جھونپڑی کے سامنے جا گری۔ یہ جھونپڑی ایک نیک اور درویش صفت بزرگ کی تھی جو پہاڑی پر رہتے تھے۔ درویش نے مچھلی کو زمین پر دیکھا تو ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے مچھلی کو اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر دونوں ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ، آپ نے میری دعا قبول کر لی، میں نے مچھلی ہی تو مانگی تھی۔ وہ مسکرائے، پھر ایک گہرا سانس لیا اور اپنی خواہش کو مزید واضح کیا، مگر آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے پاس مچھلی پکانے کے لیے تو نہ تیل ہے اور نہ مسالے، مجھے تو پکی پکائی مچھلی چاہیے تھی، میں یہ مچھلی نہیں کھا سکتا، اسے واپس منگوا لیجئے اور مجھے پکی ہوئی مچھلی بھجوا دیجئے۔ یہ کہہ کر درویش جھونپڑی میں چلے گئے۔ اپنے ایمان پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد جب وہ دوبارہ باہر آئے تو مچھلی وہاں نہیں تھی۔ ان کی حیرت اور ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ مچھلی ایک اور چیل نے اٹھا لی تھی جو شاید اسی جھونپڑی کے آس پاس منڈلا رہی تھی۔ وہ چیل دوسری چیلوں سے بچتی ہوئی جو اس سے مچھلی چھیننے کے لیے اس کے پیچھا کر رہی تھی، تیزی سے پہاڑی کے نیچے کی طرف اڑ رہی تھی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دو اور چیلوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس سے مچھلی چھیننے کی کوشش کی۔ اس ہوائی لڑائی میں مچھلی چیل کے پنجوں سے نکل کر نیچے ایک غریب کسان کی آنگن میں جا گری۔ کسان کی بیوی جو گھر کے کام کاج میں مصروف تھی، مچھلی گرنے کی آواز سنی اور دوڑ کر باہر آئی۔ مچھلی دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے خوشی سے مچھلی اٹھا لی اور اپنے شوہر کسان سے بولی، میں تم سے کتنے دنوں سے کہہ رہی تھی کہ میرا دل مچھلی کھانے کو چاہ رہا ہے، تم نے تو لا کر نہیں دی، لیکن دیکھو اللہ میاں نے آج مجھے آسمان سے بھیج دی۔ اس کے چہرے پر تشکر اور عقیدت کے
ملے جلے تاثرات تھے۔ اس نے مزید کہا، میں نے منت مانی تھی کہ جب بھی مچھلی پکاؤں گی پہاڑی والے بابا کو ضرور بھیجوں گی۔ اب میں جلدی سے مسالہ پیستی ہوں اور مچھلی پکاتی ہوں، تم بابا کو جا کر دے آؤ اور کہنا کہ بابا دعا کرے کہ ہمارا ہونے والا بچہ زندہ اور سلامت رہے۔ کسان بھی اللہ کے اس کرم نوازی پر حیران تھا۔ کسان کی بیوی نے بڑی عقیدت اور محبت سے مچھلی پکائی۔ ابھی وہ کھانا تیار ہی کر رہی تھی کہ اتنے میں کسان کا دوست جو ندیم مچھیرا تھا وہاں آ گیا۔ کسان نے خوشی سے اپنے دوست کا استقبال کیا اور کہا، تم اچھے وقت پر آ گئے، آج ہمارے گھر مچھلی پکی ہے، کھانا کھا کر جانا۔ مچھیرا ندیم تعجب سے پوچھا، مگر تم کو مچھلی کہاں سے مل گئی؟ وہ تو میں ہی تم کو لا کر دیتا ہوں، بس یوں سمجھ لو اللہ میاں نے آسمان سے ٹپکا دی ہماری آنگن میں۔ کسان نے مسکراتے ہوئے سارا ماجرا سنایا کہ کس طرح چیل وہ مچھلی وہاں گرا گئی۔ مچھیرا سن کر مسکرایا مگر کچھ بولا نہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ قدرت کا کیسا کھیل ہے۔ جب کسان پہاڑی والے بابا کو پکی ہوئی مچھلی دینے گیا تو مچھیرا ندیم بھی اس کے ساتھ گیا۔ کسان نے درویش کے سامنے پکی ہوئی مچھلی کا پیالہ پیش کیا اور اپنے ہونے والے بچے کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کی درخواست کی۔ درویش نے ان دونوں کو دیکھا اور پوچھا، مچھلی کہاں سے آئی؟ کسان نے کہا، بابا جان یہ تو آسمان سے گری ہے۔ میری بیوی نے منت مانی تھی کہ اگر اسے مچھلی ملی تو وہ پہاڑی والے بابا کو پہلے کھلائے گی اور دعا کرائے گی کہ اس کا ہونے والا بچہ زندہ اور سلامت رہے۔ اب درویش نے اپنی گہری نگاہوں سے ندیم مچھیرے کو دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو جوان؟ مچھیرے نے ادب سے کہا، میں ندیم مچھیرا ہوں، آج صبح میں نے 2 مچھلیاں پکڑی تھی، ایک میرے کھمبے کی قسمت کی تھی اور دوسری ایک چیل اٹھا کر لے گئے۔ درویش نے سارا ماجرا سنا اور ان کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، ہم سب نے مچھلی کھانے کی خواہش کی، اللہ نے ایک ہی وقت میں ہم سب کی خواہش جس انداز میں پوری کی، یہ اس کی ذات کا ادنا سا کرشمہ ہے۔ یہ صرف ایک مچھلی نہیں، یہ ہماری قسمتوں کا آپس میں جڑنے کا قصہ ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر چیز میں ایک حکمت ہوتی ہے جس پر صرف ایمان کی آنکھیں ہی دیکھ سکتی ہے۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس دن کے بعد ندیم مچھیرا، کسان اور پہاڑی والے درویش سب اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی اور حکمت سے ہوتی ہے اور ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ ایک مچھلی صرف ایک خوراک نہیں تھی بلکہ ایمان، صبر اور قسمت کی ایک روشن نشانی تھی۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔